واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله وسلم عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم. حمد و ثنا کے بعد رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان عطا فرما رکھا ہے. اللہ جل مجدہ اس رمضان کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث بنا دے. ہمارا ایک سلسلہ درس قرآن پر مشتمل موت مبارک کے موقع پر چل رہا ہے. آج میں نے آیات کا تلاوت کی. 12 نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے اور آج کی گفتگو آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 33 تک مشتمل ہوگی. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجدہ کی حق کہنے آپ کو سننے اور سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے واعلموا جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. اگر تم اس آزمائش سے گزر جاتے ہو اور یہ اولاد اور یہ مال تمہیں اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتے پھر سمجھ لو کہ اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے. سورہ توبہ میں بڑا کلیئر یہ مفہوم بیان ہوا ہے. آیت نمبر سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم. اے میرے حبیب آپ فرما دیں میرے بندوں کو اگر تمہیں تمہارے باپ دادا وأبناؤکم تمہاری اولاد وإخوانکم تمہارے بھائی وأزواجکم تمہاری بیویاں وعشیرتکم اور تمہاری برادری کے دیگر لوگ یعنی تمہارے رشتہ دار واموال اقترفتموها اور تمہارے وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو وتجارت تخشون کسادها اور تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے ومساکن ترضونها تمہارے وہ مکان جس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں ایک ایک کر کی چیز گنوا دی ہے اولاد بھی مال بھی کاروبار بھی مکانات بھی برادری بھی عیش و وقارت بھی گھر والے بھی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. ماہ رمضان
ہمیں اللہ کے قریب کرنے آیا ہے، ہمیں دنیا کے دھندوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، دنیا کی مال و دولت میں محبت دل سے ہٹانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم اس ماہ رمضان میں یہ عہد کر لیں کہ مولا یہ ساری چیزیں ہمیں پیاری ہیں، تیری دی ہوئی ہیں، عطا کرتا ہے، لیکن جہاں تیرا اور تیرے رسول کا مسئلہ آ جائے اور تیرے دین کی عظمت کی بات آ جائے، پھر اللہ، اس کا رسول اور اس کا دین ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوگا۔ یہ عہد کریں گے تو بات آگے چلے گی۔ فرمایا ورنہ فاسق کہلاؤ گے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر سورہ منافقون میں پارہ نمبر 28 میں ہے، آیت نمبر 9، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو مال و دولت میں کھو گیا، جو اولاد میں کھو گیا اور اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے۔ مال و دولت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد تمہارے دل سے بہت نہ کر دے۔ اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر سے حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے نماز کی طرف دوڑ کے آؤ، اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہونا۔ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے مجھ سے غافل ہوں گے، اسی لیے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں غافل کریں گی، لہذا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، آپ ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن انہی کے ہو کر نہ رہ جاؤ، کیا پتا کب بلاوا آ جائے اور یہ سارے کا سارا ادھر رہ جانا ہے، کیا پتا کب موت آ جائے کہ کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ عزوکار، وہ رشتہ دار، وہ اولاد، وہ گھر والے جن کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں، جن کی خاطر ہم سیاہ سفید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ جب روح نکلے گی تو ہمیں ایک دن بھی گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہر کوئی کہے گا جلدی کرو، ہر کوئی کہے گا جلدی کرو، اور بمشکل قبر تک جائیں گے، چھوڑ کر آ جائیں گے، قبر میں ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جن کی خاطر اللہ کو بلایا تھا آج وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، تو فرمایا قبر میں تمہیں اللہ کی یاد کی کام آنی ہے۔ یہ دنیا معافی ہا، یہ اولاد، یہ مال و دولت، اس لیے فرمایا تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش سے گزر جاؤ تو ان اللہ عنده اجر عظیم، تو پھر اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، مال و دولت اور اولاد کی محبت کم ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت بڑھ جائے، جس کی ضرورت ہے اگر بڑھ جائے تو یجعل لکم فرقانا ویکفر، اللہ تمہیں باطل سے الگ کر دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے سابقہ گناہوں کی بخشش کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے، اللہ بہت فضل والا ہے۔ وہ غلط چیز سے جدا کر دے گا، باطل تجھ سے دور کر دے گا۔ اگر دل میں خوف پیدا ہو جائے پھر آگے سامان خود بن جاتا ہے، یہ باطل سے دور کر دے گا، کفر سے دور کر دے گا، منافقت سے دور کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور
اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ اور آگے ہے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے جب ہم نہیں مانتے، ہمارے اندر بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، مال و دولت کی محبت بڑھائے جا رہے ہیں، خدا کی غفلت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے، ہم ہر وہ کچھ کرتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن سارا کچھ کرنے کے باوجود ہم پر عذاب نہیں آ رہا، ہماری گرفت نہیں ہو رہی۔ یہ سوال مشرکین مکہ نے کیا اور اللہ جل مجدہ نے ان کے سوال کو ذکر کر دیا قرآن مجید میں، سیم جو سوال کرتے تھے وہ بیان کر دیا اور پھر اس کا جواب دیا کہ عذاب تم پر کیوں نہیں آ رہا، اور اس کا جواب اس کے ذریعے ہمیں بھی مل گیا ہے کہ ہم پر عذاب پھر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ کہا کرتے تھے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب انہوں نے، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے تنزل کہا، تنزل کہتے تھے، جب انہوں نے تنزل کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ سارا کچھ کہ قرآن اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے، تیرے رسول کا آنا اور جو تیرا رسول تعلیمات دے رہا ہے، اگر یہ سارا کچھ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے، کیونکہ ہم اس کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارے دل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ پیغام ہماری روحوں تک نہیں پہنچ پا رہا، اور آپ کہتے ہو کہ یہ حق ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر مولا یہ تیری طرف سے حق ہے اور ہم تو اس کو مان نہیں رہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر رہے، تو فَامْطِرْنَا عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پھر اس نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ متنزل کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب کے پتھر ہم پر کیوں نہیں برسائے جا رہے، وَآتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج، پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج، کہ ہم نہیں مان رہے، ہم نہیں سمجھ رہے کہ یہ حق ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ حق ہے پھر عذاب آئے ہم پر، پھر پتھر برسے ہم پر۔ اب اس کا جواب سن لیں، اللہ جل مجدہ نے جواب دیا کہ تمہارے اعمال، تمہاری نافرمانیاں، تمہارا حد سے بڑھنا، تمہارے لیے بے باکی ہمیں عذاب پر مجبور کر رہی ہے۔ سابقہ قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو جب حد سے بڑی تھی، جب اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کی تھی، جب برائیوں کی طرف راغب ہو چکے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، پھر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حق ہے تو عذاب آئے ہم پر، لیکن ان پر تو میں نے عذاب بھیج دیا تھا۔ وہ تو قومیں تباہ برباد ہو چکی، جب حد سے بڑھ جاتی تو اللہ کا عذاب آتا، کسی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی قوم کی بستی کو اوپر لے جا کر نیچے گرا کر تباہ و برباد کر دیا گیا، کسی پر آندھی کا عذاب آیا، طوفان کا عذاب آیا۔ الغرض جس نبی کی قوم نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، برے اعمال میں حد سے بڑھ گئی، بدعمالیاں کر گزری، تو پھر اللہ کے عذاب کی ڈیمانڈ کی انہوں نے، کہنے لگے کہ اگر حق ہے تو آئے، پھر اللہ نے کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی نہیں مانتے یہ حق ہے، ہم بھی برے اعمال کر رہے ہیں، ہم بھی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو تم تنزل کہتے ہو کہ عذاب آئے، آتا کیوں نہیں، آسمان سے پتھر برستے کیوں نہیں، دردناک عذاب ہمیں گرفت میں لیتا کیوں نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہاری کیفیات کو دیکھو، تمہارے اعمال کو دیکھو، تمہارے کرتوتوں کو دیکھو، اور سابقہ امتوں کے رویہ کو دیکھو، اور سابقہ امتوں کے ساتھ جو بیتا اس کو دیکھو، تو عذاب لانے کو ہی چاہتا ہے، اور جب تمہارے اندر موجود ذات مصطفیٰ کو دیکھو تو عذاب ہٹانے کو نہیں چاہتا۔ میں تمہیں دیکھوں گا مصطفیٰ کے مقصد کو دیکھوں، تمہاری اعمال اس قابل ہیں کہ عذاب آئے، لیکن کیا کرو، آگے اگلی آیت میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو رہتا ہے، تیرا منہ مارتا ہے،
تیرا منہ مارتا ہے، ان کے کرتوت کو دیکھو تو عذاب لانے کو جی چاہتا ہے، تیرے مخڑے کو دیکھو تو عذاب ہٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب میں نے عذاب کو روک رکھا ہے، کیوں؟ وانت فیہم، تو جو ان میں رہتا ہے، تو جو ان میں رہتا ہے۔ ان کے بہت بڑے سوال کا جواب تھا، بہت بڑے سوال کا جواب کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نہیں ہے کہ یہ حق نہیں ہے، اور اللہ عذاب نازل کر نہیں سکتا، عذاب کے رکنے کی وجہ میرا مصطفیٰ ہے۔ میں ان کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب ہوں؟ اب بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹے کو مارتا ہے تو ماں آ جاتی ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے، کہتا ہے اگر تو نہ ہوتی تو میں اس کو، ہوتا ہے نا ایسا، کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے، دیگر لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب تیری وجہ سے کوئی رشتہ دار آ جائے، اچانک مہمان آ جائے تو بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ اگر آج اس وجہ سے تجھے چھوڑ دیا، اگر یہ نہ آتا پھر میں تیری گرفت کرتا اور تجھے پوچھتا، تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں نے تیری وجہ سے چھوڑا ہے۔ اور باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تیرا قاعدہ یہ تھا کہ جو قومی نافرمانی کرے اس پر عذاب آئے، اور یہ بھی تیرا قاعدہ ہے کہ لم تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے قاعدے میں تبدیلی نہیں آتی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو قوم نافرمانی کرے اس پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہاں یہ میرا قاعدہ ہے کہ جو قوم بھی نافرمانی کرے اس کو تباہ و برباد کر دوں، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ میرا قاعدہ کلیہ ضابطہ بدلا نہیں کرتا، لیکن لوگوں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں ان کے لیے ہے جہاں محبت کی بات آتی ہے قاعدے کا ہم دھرے سے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سب کے لیے ضابطے اور تھے، محبوبوں کے لیے ضابطے اور ہیں۔ محبوب کے لیے یہ ضابطہ بنا دیا کہ میرے محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں نے عذاب کو روک رکھا ہے اس لیے کہ تو ان میں رہتا ہے، تو ان میں رہتا ہے، میں نے تیری وجہ سے اسی عذاب کو روک دیا ہے۔ ایک یہ وجہ، عذاب کو روکنے کی ایک وجہ یہ ہے حضور کی ذات، اور اسی آیت کے دوسرے حصے میں دوسری وجہ بیان کرتی ہے۔ تو وجود کی بنا پر امت مسلمہ سے اور امت مصطفیٰ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ دوسری وجہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے عذاب کو روکا ہے وہ ہے کہ میرے بندے، میرے گناہگار بندے مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ میرے گناہگار بندے، یہ دیکھیں یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہے معافی مانگنا۔ میرے گناہگار بندے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اس لیے عذاب کو روکا ہوا ہے کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگوں کا توبہ کرتے رہنا میرے عذاب کی راہ میں رکاوٹ ہے، عذاب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے سے عذاب رک جاتا ہے اور توبہ کرنے سے عذاب مٹ جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو سزا، جو جزا، سزا کی جزا نہیں دے رہی، دو ہی چیزیں ہیں جو برکتی ہوئی آگ کو بجھا رہی ہیں، دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو مٹا رہی ہیں۔ ایک ذات مصطفیٰ ہے اور دوسری گناہگار بندوں کا اللہ سے معافی مانگنے کا عمل ہے۔ معافی مانگنے کا عمل ہے، یہ از خود ایک عمل ہے، جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ ایک عمل ہے، تو معافی مانگنا بھی عمل ہے۔ جیسے وہ عبادت ہے تو معافی مانگنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح ان اعمال کے باعث بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اسی طرح معافی مانگنے کے عمل سے بھی گناہگار بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے دل کو گناہ کرنے والے اب آ جا، دل کو گناہ کرنے والے اب آ جا۔ رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی بخشش کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ دل کو گناہ کرنے والے اب آ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں دن چڑھنے سے پہلے تمہیں معاف کروا دوں گا۔ ہر روز رات کے پیچھے
دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے. یہ جو رات کا پچھلا پہر آپ کہتے ہیں قبولیت کا پہر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اثر کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہر روز آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ہر روز جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے گناہگار بندو، اگر گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، میں بخشنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. سدرا پر ہم جا نہیں سکتے، عرش اولا تک ہماری رسائی نہیں ہے، آسمانوں تک پہنچنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. باری تعالیٰ اگر تجھ سے معافی مانگنا چاہے، تیرے قریب آنا چاہے تو کیا کریں؟ وہاں تو پہنچ نہیں سکتے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تو دل میں ارادہ کر میرے قریب ہونے کا، اگر تو نہیں آ سکتا تو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں، میں آ جاتا ہوں، بس تو مانگ تو صحیح. ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں. ہر روز اللہ کا کرم دیکھیں، اس کی عظمت دیکھیں، اپنے بندوں کے ساتھ پیار دیکھیں. ہر روز رات کے پچھلے پہرا کر اپنی شان کے لائق کو صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا اس کو معاف کر، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق کا متمنی میں اس کو رزق دے دوں. تو اسی لیے تہجد کی نماز پچھلے پہر رکھی گئی ہے کہ بندہ اٹھ کر اللہ کو بلائے، اللہ کو منائے، اس کی بات کرے. وہ جب کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے معافی مانگو، پھر بندہ کہے جی مولا ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، اور تیری بارگاہ سے کہتے ہیں کہ مولا ہمیں معاف فرما. پھر جب خود لوگ کہیں کہ مجھ سے مانگو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگے پھر وہ نہ عطا کرے. یہ دنیا کا بھی دستور نہیں ہے کہ ایک شخص کہے آؤ میں تمہیں دیتا ہوں اور جب جائیں تو وہ نہ دے. یہ دنیا میں بھی نہیں چلتا. وہ مالک کیا اس کے خلاف کرے گا؟ جب وہ خود کہتا ہے کہ آؤ پھر جب جائیں تو وہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ. اب الفاظ سنے قرآن پاک کے اور اللہ جل وعلا کیسے بلا رہے ہیں. کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، لوگوں میری مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ. یہ سیل لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل ہے، مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ. جب وہ کہتا ہے کہ دوڑ کے آؤ اور پھر لوگ کشاں جائیں گے، دوڑ کے جائیں گے، وہ دھتکار دے گا؟ نہیں. وہ تو کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. لوگوں میں نے تمہیں عذاب دے کر کرنا کیا ہے؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے ماننے لگ جائیں. میرا جی نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دوں، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہیں بخش دوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مانو تو صحیح، میرے شکر گزار بنو تو صحیح. لوگوں اللہ کو اتنی خوشی اس بات پر نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے کہ لوگ نیک اعمال کریں، نیک اعمال پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی گناہگار کے معافی مانگنے کے عمل سے ہوتی ہے. جتنی خوشی معافی مانگنے کے عمل سے ہوتی ہے اتنی نیکوکاروں کی نیکی سے نہیں ہوتی جتنی گناہگاروں کی شرمندگی سے ہوتی ہے. حدیث مسلم ہے، صحیح مسلم میں حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا حدیث قدسی کہ معلوم ہے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر ایک شخص صحرا میں جا رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ آرام کرے اور اس کی آنکھ لگ جائے اور جب اٹھے تو اس کی سواری غائب ہو، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی غائب ہو، تو وہ مارا پھر رہا ہے کہ مجھے سواری مل جائے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے، کیونکہ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملیں گی تو وہ مر جائے گا. موت کو وہ بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، اس کو منزل کا تعین نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی سامان ذات راہ نہیں ہے. پھر وہ تھک ہار کے لیٹا، اس کی پھر آنکھ لگی. جب دوبارہ اٹھا، یہ مثال دی اللہ نے جس کو پوچھی ہے، مثال دی. جب دوبارہ اٹھا تو کیا دیکھا کہ سواری بھی پاس کھڑی ہے، ذات راہ بھی اس کے پاس موجود ہے، کھانے پینے کا سامان. بہت خوش ہوا کہ منزل مل گئی، میری جان بچ گئی، موت ٹل گئی، موت کا خطرہ ٹل گیا، اب میں منزل پر پہنچ سکتا ہوں. تو بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوا کہ میرا شکر ادا کیا اور یہ کہہ بیٹھا خوشی میں، اس کو اپنی ہوش نہ رہی، حواس باختہ ہو گیا خوشی میں، اور یہ کہہ بیٹھا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مولا.
یہ کہہ بیٹھا، الٹ بات کر لی. حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ تو میرا مولا میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اپنے حواس کھو بیٹھا. اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہنا ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ وہ بندہ اتنا زیادہ خوش ہے، اس سے بڑھ کر خوشی کا امکان ہو ہی نہیں سکتا. اتنا خوش ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں جتنا وہ خوش ہے جس کو دوبارہ زندگی مل گئی، ذات راہ مل گیا، منصب مل گئی، مجھے اپنی عزت کی قسم جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے میں مجھ سے بھی زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہوں. میں مجھ سے بھی زیادہ بندے سے خوش ہوتا ہوں. لیکن کوئی مانگے تو صحیح. اگر ایک بار بندہ کہے نا یا اللہ، حدیث پاک میں ہے اللہ 10 بار کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے. وہ تنہا یاد کرے تو اللہ تنہا یاد کرتا ہے، وہ مجلس میں یاد کرے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہے. جب بھی بندہ پکارتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور ایک حدیث میں 100 بار معافی مانگتا ہوں. اب نبیوں کے تاجدار اور امام گناہوں سے پاک اور معصوم ہو کر بھی دن میں 70 بار معافی مانگے اور 100 بار معافی مانگے اور ہم ایک بار بھی نہ مانگے. یہ رمضان ہمیں اس جان کو توجہ کرنے آیا ہے، اور اگر اس رمضان میں بھی گناہ نہ بخشوا سکے پھر اس سے بڑھ کر بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. آقا علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے. جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج کوئی بات بھی نہیں ہوئی. عجیب بات ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، دوسری تیسری پر بھی رکھتے ہوئے آمین کہا، ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا جبریل آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کا ناک کھا کر ہو جائے، گویا وہ تباہ و برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. لہذا نبی کے نام کے بعد درود پڑھنا لازم ہے. نہیں پڑھیں گے تو جبریل دعا کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ آمین کہہ رہے ہیں، اس دعا کی قبولیت میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر نبی کے نام لینے پر درود نہ پڑا. جب بھی محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم لازم کہا جائے. اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس نے کہا یا رسول اللہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ایک یا دونوں کو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. یہ بھی نبی دعا کی قبولیت پر آمین کہہ رہے ہیں. بڑھاپے میں پایا اور گناہ نہ بخشوا سکا، جنت نہ لے سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا جس نے ماہ رمضان پایا گناہوں سے توبہ نہ کی، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. اور میں نے کہا آمین. ماہ رمضان مبارک یہ گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی یاد کو دل میں بسانے کا مہینہ ہے. اگر ماہ رمضان میں بھی وہی کچھ چلتا رہا جو پہلے چل رہا تھا پھر اس سے بڑھ کر بڑی بدنصیبی کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر بڑی منافقت کیا ہوگی کہ رمضان کا روزہ بھی رکھ لیں پھر جھوٹ بھی بولیں، بدکاری بھی ہو، بددیانتی بھی ہو، خیانت بھی ہو، ناجائز منافع بھی ہو، جھوٹی قسمیں بھی ہو، جھوٹے وعدے بھی ہو، کسی کا حق بھی مارا جا رہا ہو، کسی کا حق لوٹا جا رہا ہو، کسی کو گالی دی جا رہی ہو، کسی کو اذیت پہنچائی جا رہی ہو. وہ سارے دھندے جو روزے سے پہلے کرتے تھے روزے کی حالت میں اگر وہ چوں کے تو رہیں گے پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے حضور نے فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نصیب ہوتا. کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے رہیں کچھ کما بھی نہ سکیں. تو نیک بننا ہوگا، گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی. اور گناہوں کی توبہ یہ ہے بندہ کہے مولا جو ہو گیا اس کو معاف کر دے، آئندہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اس عزم کا نام توبہ ہے. اس عزم کا نام، آئندہ گناہ نہ کرنے کی عزم کا نام
توبہ ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ مجد ہمارے حال کو فرمائے. آپ کو دعوانا